ایک واقعہ دوسرا ہے کہ جس نے تلوار تانی وہ ایمان نہیں لایا بندہ۔ یہ دو واقعہ ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، حضرت غورث بن حارث جو ہے انہوں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے سائے پر آرام کر رہے ہیں، تو تلوار لے کر جو ہے یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے موقع پا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا چاہا۔ آپ تلوار لے کر حضور کے سر انور پر کھڑے ہو گئے غورث بن حارث، اور کہنے لگے، نبی علیہ السلام بیدار ہو رہے، کہنے لگے من یمنعک منی، کہا اے محمد بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تلوار سر پر ہے، حضور بیدار ہو گئے ہیں، حضرت غورث بن حارث جو ہے تلوار کے نشے میں ہے کہ تلوار میرے پاس ہے، حضور خالی ہاتھ ہے۔ من یمنعک منی، اے اللہ کے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اللہ۔ جب ایک اللہ کی ضرب لگائی نا تو حضرت غورث بن حارث کے ہاتھ کانپنے لگ پڑے، ہاتھ کانپے، تلوار چھوٹ گئی۔ یہ ضرب کوئی عام ضرب نہیں ہے، وہ اگر آج حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ جو ہے ضرب لگائیں تو نقش سینے پر اللہ ہو جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد کی دھرتی کے اندر ضرب لگائیں، آج کیونکہ شہنشاہ بغداد کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، دوسری تاریخ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ بغداد میر میرا پیر پیرا شاہ جینا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ بغداد کے شہر کے اندر بیٹھ کر ضرب لگائیں تو 70,000 مجمع جو ہے اس پر جو ہے محبت الہی کی کفیت جاری ہو جاتی ہے، اور کتنے لوگ جو ہے اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیتے ہیں محبت الہی کے اندر، ایک ضرب لگاتے ہیں تو کتنے جنازے اٹھ جاتے ہیں اس ضرب کے اندر۔ یہ ضرب جو ہے شہنشاہ بغداد کی ضرب نہیں تھی، یہ ضرب جو ہے کسی اللہ کے مقتدی نبی کی نہیں تھی، یہ ضرب تو نبیوں کے امام کی ضرب تھی۔ جب ضرب لگائی نا نبیوں کے امام نے کہا من یمنعک منی، اے مصطفیٰ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ، یہ جملہ بولا تو اس کے ہاتھوں سے تلوار گر پڑی، ہاتھ کامنے لگ پڑے، تلوار چھوٹ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فسقط السیف من یدہ فاخذہ النبی قال من یمنعک منی، حضور نے تلوار پکڑی، فرمایا بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو بچا لیا میرے مالک نے، اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگے کن خیر آخذ فترکہ وعفا عنہا فجاء الیکم جئتکم من عند خیر الناس۔ امام الانبیاء نے تلوار پکڑی تو حضرت غورث بن حارث جو بھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان بعد میں لائے، کہنے لگے جس کے پاس تلوار ہے وہ بڑا کریم ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی وہ بڑا رحیم ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار آ گئی وہ بڑا حلیم ہے، وہ اللہ لوگوں پر شفقتیں فرمانے والا ہے، بڑا کریم ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں، مجھے نہیں پتا کون بچائے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ لوگوں پر شفقتیں فرمانے والا ہے، لوگوں پر کرم اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے چھوڑ دیا، کہا جاؤ تمہیں معاف کیا، تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، شہید کرنے آئے تھے، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے چلے گئے، اپنی قوم کو جا کر کہنے لگے جئتکم من عند خیر الناس، خدا کی قسم میں اس ہستی کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جس کو رب نے کائنات کا سب سے بڑا کریم شخص بنایا ہے، سب سے بڑا حلیم شخص بنایا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ حلم والے تھے، سب سے زیادہ شفقتیں فرمانے والے تھے، اور سب سے زیادہ امت پر رحم فرمانے والے تھے۔ کائنات کے اندر ایسا کوئی شفیق نہیں جیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اب دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آج تو مزاج بدل گئے، انداز بدل گئے، اور لوگوں کے اندر برداشت ختم ہو گئی، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر بے روی پیدا ہو چکی ہے، اور ہر بندہ جو ہے کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی مصیبت کے اندر شکار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ موجود تھا، اور آپ پر دھاری دار چادر تھی آپ کے جسم اقدس پر۔ ایک عرابی آیا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجبز اعرابی بردائہ جبزۃ شدیدۃ حتی اثرت عائشۃ البرد فی صفحات عاتقہ،
ایک عرابی آیا، اس نے حضور کی چادر کو ایسے پکڑا، کیونکہ ناواقف تھا، جانتا نہیں تھا، ایسے پکڑ کر جو ہے ایسے کھینچا، اور کھینچ کر کہنے لگا، زور سے کھینچا، یہاں تک اتنا کھینچا کہ حضور کی گردن مبارک، کیونکہ نازک بدن تھا، گردن مبارک پر جو ہے چادر کے نشان پڑ گئے، دھاری دار چادر تھی، نشان پڑ گئے۔ کہا یا محمد احمل الی بعیری ھذین من مال اللہ الذی عندک فانک لا تحمل لی من مالک ولا من مال ابیک۔ کہنے لگا اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے مجھے بھی دے، یہ نہ آپ کا مال ہے نہ آپ کے آباء و اجداد کا مال ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال سے، بیت المال سے مجھے بھی دے۔ اس طرح جا کر کہنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور خاموش ہو گئے۔ میں المال مال اللہ وانا عبد، فرمایا او بندے مال واقعی اللہ کا ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں، میں اس کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ پھر فرمایا یقاد منک یا عرابی ما فعلت بی، اے عرابی جو تو نے میرے ساتھ کیا نا رویہ، تیرے پر تجھے سزا نافذ کی جائے گی، تجھ پر کیا کی جائے گی؟ جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، بلا وجہ آ کر تو نے میری چادر پکڑی ہے اور پکڑ کر جو یوں کھینچا ہے کہ دیکھ میری گردن پر نشان پڑ گئے ہیں، تجھے جو ہے اس کی سزا دی جائے گی، سزا نافذ کی جائے گی، تو نے جو ہے یہ بلا وجہ تکلیف پہنچائی ہے مجھے۔ قال لما، کہنے لگا کیوں؟ لأنک لا تکافی بالسیئۃ السیئۃ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگا کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں۔ آپ جو بڑے کریم ہیں، آپ جو بڑے حلیم ہیں، آپ بڑی شفقت فرمانے والے ہیں، اس لیے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ پڑے۔ حضور نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا، تجھ سے درگزر کیا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اس کے ایک اونٹ پر جو لاد دو، دوسرے اونٹ پر کھجوریں لاد دو، منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے انہیں فقیروں سے پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے خود کہیں منگتے کا بلا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس طرح عطا فرمانے والے ہیں، اس طرح کرم فرمانے والے ہیں، اس طرح جو ہے وہ لوگوں پر شفقتیں فرمانے والے ہیں کہ کائنات کے اندر ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اب جس وقت میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فتح مکہ کا موقع تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر حضور نے بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے، اور یہ حدیثیں محدثین نے بیان کی، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر محدثین نے بیان فرمائی۔ فتح مکہ کا موقع، آپ کے علم و کرم کا عالم یہ ہے کہ دشمنوں پر غلبہ پانے کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کر دیتے۔ فتح مکہ کے دن جب کفار مکہ پر غلبہ پایا، 8 ہجری کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا، اور ابھی زیادہ اس طرح لڑائی نہیں ہوئی، مختصر سی لڑائی ہوئی تو انہوں نے تلوار ہتھیار پھینک دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کر لیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو مکہ کے دوران جب حضور مکہ کے اندر حضور کو تکلیفیں دیتے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ راہوں میں کانٹے بچھاتے، وہ لوگ بھی تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو تکلیف دیتے، زبانوں کے ذریعے طرح بد کلامی کرتے، آپ کی آل و اصحاب پر ظلم ڈھائے۔ لیکن جب فتح مکہ کا موقع آیا تو آپ نے فرمایا ما تقولون انی فاعل بکم۔ ایک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بے ادب جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، فتح مکہ کے موقع پر ہی سرکار نے اپنے بے ادب کو کعبے کے ساتھ، جو ابن خطل تھا، جو معاذ اللہ برے لفظ بولتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کو 2 صحابہ نے قتل کیا مکہ کے اندر، اور کعبے کے ساتھ جو ہے وہ پردے کے ساتھ لٹکا معلق تھا اور اس کے اندر چھپا ہوا تھا۔
لیکن یہاں ان لوگوں کی بات ہے جو غفلت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیتے، اذیتیں دیتے اور جانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ نے فرمایا ما تقولون انی فاعل بکم، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ یاد کرو مکے کے وہ دن جب تم اذیتیں دیتے میرے صحابہ کو، مجھے تکلیفیں دیتے، میرے راہوں میں کانٹے بچھاتے اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے، بتاؤ آج تمہارے کے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہاری کیا سزا دی جائے۔ وہ کہنے لگے خیرن اخن کریم وابن اخی کریم، کہنے لگے کریم کے بیٹے ہو، کریم کے بھائی ہو، کریم کے بیٹے ہو، کریم کے بھائی ہو۔ کریم تو سزائیں نہیں دیتے، وہ تو شفقتیں کرتے ہیں۔ آپ کریم ہیں اور سب سے زیادہ کریم ہیں، آپ کا خاندان کریم ہے، آپ کے آباء و اجداد کریم ہیں، آپ کی ساری اوپر تک جتنی بھی جد پشت ہے وہ ساری کی ساری کریمانہ اور شفقتیں فرمانے والی ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں کیا سزا دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اقول کما قال اخی یوسف لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ جاؤ جس طرح میرے بھائی یوسف نے، کہ جن کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا اور پھر جو ہے ان کو بیچ دیا گیا اور کئی سال وہ قید میں رہے، اور ان کے بھائیوں نے جب ان کی بارگاہ میں آ کر جو ہے دل سے معذرت کی تو آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے لا تثریب علیکم اليوم، وہ جملے آج بھی قرآن کے اندر موجود ہیں کہ جاؤ آج تم سے جو ہے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، سزا تو یہ تھی تمہاری کہ تمہیں قید بنا کر اندر ڈال دیا جائے، جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو معاف کرتا ہے۔ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بڑے کریم ہیں، بڑے حلیم ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو حضور کے بے ادب نہیں، جو حضور کے گستاخ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ساری کائنات پر شفقتیں فرمانے والے ہیں، ساری کائنات پر جو ہے وہ اب یہاں جس وقت فتح مکہ کے موقع پر جو ہے مکہ کے موقع پر جس وقت آپ مکہ کے اندر تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیفیں دی گئیں، بڑی اذیتیں دی گئی، تو یہاں تک کہ آپ نے ابن عبدی یالیل اور ابن عبدی کالیب ان دونوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا دعوت اسلام قبول کرنے کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین حالت کے اندر، پریشان حالت کے اندر جا رہے تھے کہ اچانک جو ہے ایک بادل سے آواز آئی، جب دیکھا تو اس بادل کے اندر اللہ کے فرشتے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے آپ کی بات کو سنا ہے، آپ نے جو دعوت اسلام پیش کی، جس طرح انہوں نے ٹھکرایا، رب سب جانتا ہے، رب کے علم کے اندر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو۔ دعوت اسلام کو قبول کرنا یہ ہر مومن اور غیر مومن کے لیے ضروری ہے اور قیامت تک کے لیے ضروری رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین حالت کے اندر واپس پلٹے۔ بڑا اوکھا وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی کو دین کی دعوت دے اور وہ آگے سے غلط ریئیکٹ کرے اور غلط جو ہے ریئیکشن دینے کی کوشش کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین حالت کے اندر جو ہے نبیوں کے امام جو ہے تشریف لائے۔ اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ، رب کو سارا پتہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، وانا ملک الجبالی وقد بعثنی، پاکہ ایک فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، رب نے میری ڈیوٹی پہاڑوں پر لگائی ہوئی ہے، آپ جو ہے مجھے حکم دیں لتأمرنی بأمرک فما شئت ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دو پہاڑ دیکھیں مکہ کے اندر جو ہے، ان سارے پہاڑوں کو اٹھا کر جو ہے میں ان کے گھروں کے اندر ان کے گھروں کے چھتوں پر دے مارتا ہوں، ان کے اوپر پھینک دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ساری طاقت تھی، میں نے کہا کہ اتنا بڑا حلم کائنات کے اندر کسی کا نہیں جتنا بڑا حلم جو ہے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اتنی برداشت کسی کی نہیں جتنی برداشت رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔
وہ بات بات پر الجھنا، بات بات پر جو ہے وہ کیفیت کو بدل لینا، مزاج کو بدل لینا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب سب سے جس کی جتنی بڑی طاقت ہوگی اتنا بڑا علم ہوگا۔ اب کائنات کے اندر ساریاں سرداریاں میرے محبوب کے پاس ہیں، ساری طاقتیں میرے محبوب کے پاس ہیں، ساری عزتیں میرے محبوب کے پاس ہیں، اور سارے اختیارات۔ یہ کوئی کسی وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا، کسی صدر کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک ملک کی کہ جس کے پاس بڑی پاور ہے اور وہ برداشت کرے۔ میں تو کائنات کے وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں، میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کو رب نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور ساری کائنات کے خزانوں کی طاقتوں کی چابیاں اپنے محبوب کے سپرد کی ہیں۔ میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ ساری طاقتیں موجود ہیں، سارے اختیارات موجود ہیں، اور ساری چیزیں اور سہولتیں موجود ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی آ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم کریں، ابھی پہاڑوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کے سروں پر دے مارتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ بہ شیء، فرمایا کہ نہیں تم نے ایسا نہیں کرنا، یہ قوم مجھے نہیں جانتی، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کے اندر وہ بندے پیدا کرے گا جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ بھی لگائیں گے اور محمد الرسول اللہ کا نعرہ بھی لگائیں گے، جو میری غلامی کے اندر آئیں گے اور مجھے مانیں گے، اور میرے نبی ہونے کو مانیں گے، میرے رسول ہونے کو مانیں گے، میری شریعت کی غلامی کو قبول کریں گے، اور میری غلامی کا پٹا گردن کے اندر ڈال کر جو ہے میری شریعت کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور میری امت کے اندر جو ہے امت اجابت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو اتنی بڑی اختیار کسی کے پاس ہو اور اتنا ظلم و ستم کیا ہو لوگوں نے، لیکن پھر بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے شفقتیں فرمائیں، کرم فرمائیں، تو اس سے بڑھ کر کرم نوازی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر حلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر شفقتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک شخص جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام غالباً حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کا موقع تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی صفیں سیدھی کر رہے تھے، جنگ کی صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ حضور نے ایسے چھڑی سے جو ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ایسے پیچھے کیا کہ اپنا پیٹ اندر کرو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ سب سے باہر آ کر کہنے لگے کہ مجھے بدلہ چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ بدلہ چاہیے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ پریشان کہ اللہ کے نبی سے بدلہ اور اللہ کے نبی سے انتقام، لیکن یہاں ماجرا کچھ اور تھا۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس وقت جو ہے سرکار نے فرمایا لے لو بدلہ، آ جاؤ یہ چھڑی پکڑو اور بدلہ لے لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور جس وقت آپ چھڑی لگا رہے تھے میرے اس جسم سے ناف سے اوپر کپڑا اٹھا ہوا تھا، آپ بھی کپڑا اٹھائیں تو پھر جو ہے میں چھڑی لگاؤں گا۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے ناف کے اوپر سے کپڑا اٹھایا، اور جب حضرت سواد رضی اللہ عنہ کو چھڑی پکڑائی، آپ نے چھڑی پکڑ کر پھینک دی اور حضور کے ساتھ لپٹ گئے۔ کہا کہ اے سواد یہ کیا معاملہ ہے؟ تم تو بدلہ لینا چاہتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ میں نکما کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ میں تو کہتا ہوں جنگ کا موقع ہے، ہو سکتا ہے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ اسی آرزو کے اندر اور اسی تمنا کے اندر جو ہے پتہ نہیں بات زندگی وفا کرے یا کرے، میں اس جسم کے ساتھ لپٹ جاؤں جس جسم کے ساتھ لپٹنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بھی حرام کر دیتا ہے۔ میں تو اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ دیکھو کتنے کریم نبی ہیں، وہ تو اپنے غلاموں پر بھی اس طرح شفقتیں فرمانے والے ہیں، اور اپنے پیاروں سے اور اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان سے بھی شفقتیں فرمانے والے ہیں، محبتیں فرمانے والے ہیں۔ لیکن آج یہ صورتحال ختم ہو چکی، اور امت کے اندر جو ہے وہ جو حلم، وقار، اخلاق حسنہ اور خلق عظیم کا جو فیضان تھا لوگ جو ہے اس سے دور ہو چکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی بجائے حضور کے اخلاق کو اپنانے کی بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جو ہے ہمارے مزاج کے اندر گرمی آ گئی، ہمارے مزاج کے اندر جو ہے وہ سختی آ گئی کہ ہم نہ اپنا دیکھتے ہیں نہ بیگانہ دیکھتے ہیں، جس کے اوپر
زبان درازی کرنی شروع کر دیتے ہیں، جس کے مرضی خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، حضور نے ناراضگی اختیار کی تو صرف گناہ سے اختیار کی۔ حضور نے ناراضگی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ حضور گناہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے، نہیں، کوئی غلط مطلب نہ لے، کیونکہ بات پوری سمجھانے کے اندر، بعض اوقات سمجھنے کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ جب حضور کسی گناہ کو دیکھتے تو آپ کا چہرہ جلال سے سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور آپ چہرہ موڑ لیتے تھے اس بندے سے جو گناہ کرتا تھا، آپ اس سے بات کرنی چھوڑ دیتے تھے جو گناہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام اس کے باوجود، یہ علیحدہ چیپٹر ہے کہ حضور گناہ کو ناپسند فرماتے، اپنی امتیوں کے اندر جو گناہ کو دیکھنے کو ناپسند کرتے کہ میرا امتی رب کا نافرمان نہ ہو، میرا امتی میرا نافرمان نہ ہو، حضور اس چیز کو ناپسند کرتے۔ یہ علیحدہ چیپٹر ہے۔ اور دوسرا علیحدہ باب ہے کہ حضور اتنے معاملات کے باوجود بھی اپنی امت پر، کائنات پر رحمت بن کر آئے، شفقتیں کرنے والے بن کر آئے۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شفیق بنایا ہے، کائنات کے اندر کسی بندے کو ایسا شفیق نہیں بنایا۔ جس طرح آپ کو رحیم بنایا ہے، کائنات کے اندر ایسا کسی کو رحیم نہیں بنایا۔ اور جس طرح آپ کو حلم والا بنایا ہے، کائنات کے اندر کسی کو نہیں بنایا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں۔ امت پر اگر جو سزائیں نافذ کی گئی ہیں سرکار کی طرف سے، وہ بھی امت کی خیر خواہی ہے، امت کی بھلائی ہے۔ امت پر جو چیزیں نافذ کی گئی ہیں اسی کے اندر جو امت کی بھلائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کے کائنات جل جلالہ ہم سب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کے اور آپ کے کرم اور آپ کی شفتوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔